الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو کتاب میں سے وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کیا کریں اور نماز کو قائم کیا کریں، اس لیے کہ یہ نماز بے حیائی اور ہر قسم کی برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر بھی ہے، اور اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آپ احباب نے ابھی محترم سیف اللہ صاحب سے وہ میرا عنوان اور موضوع سماعت فرما لیا ہے کہ مجھے جس موضوع پر بات کرنا ہے کہ نماز کے فوائد۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا کی بھلائی، دنیا کی بہتری، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں کل قیامت کے دن کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں ملے گی، چونکہ ان کا مقصد ہی دنیا کا حصول تھا تو وہ مل گیا۔ فرمایا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالی سے دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی کا بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے پروردگار تو ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے اور ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا دے۔ یہ وہ جامع دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے طواف کے دوران رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں، میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ ایسے نماز کے فوائد بیان کروں گا کہ جن کا تعلق دنیا کی بہتری کے ساتھ ہے، اور کچھ ایسے نماز کے فوائد بیان کروں گا جن کا تعلق آخرت کی بھلائی کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نماز کا دنیا کی بہتری کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں سب سے پہلا نماز کا فائدہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا وہ یہ ہے، فرمایا کہ یہ نماز جو ہے یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔
دنیا کے اندر اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سورہ النور اور آیت نمبر 56 کے اندر اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ فرمایا کہ تم اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے۔ تو گویا نماز کا قیام، نماز کا اہتمام، یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نماز کا دوسرا فائدہ اللہ تعالی نے قرآن میں بیان کیا۔ سورۃ العلق اور اس کی آخری آیت ہے، اللہ تعالی نے یہ فائدہ بیان کیا کہ یہ نماز کا جو قیام ہے، نماز کا پڑھنا، یہ اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہے، کہ نماز پڑھنے سے انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدہ کریں، اور سجدہ کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا، کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ سجدہ کرنے کا معنی یہاں آیت میں کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ نماز پڑھیں۔ یہ ہمارے دین اسلام میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک جز بول کر مراد کل کو لیا جاتا ہے، یعنی سجدہ نماز کا ایک جز ہے، لیکن مراد اس سے مکمل نماز ہے، جیسا کہ معروف آیت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو کبھی صرف رکوع بول کر مکمل نماز مراد لی جاتی ہے، تو کبھی صرف سجدہ بول کر مکمل نماز مراد لی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ العلق کی آخری آیت میں فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیجئے، یعنی نماز پڑھیے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے۔ تو گویا یہ نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے، اس سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام، سردار، اعلی اور افضل، بہتر اور برتر، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری عقیدتوں، محبتوں، وفاؤں کے محور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے پیارے پیارے لبوں سے، اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اور نبوت و رسالت والی وحی سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اقرب ما یکون العبد وہو ساجد، کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا فادعوہ فقمن ان یستجاب لکم، جب تم سجدے میں جاؤ تو اس وقت اللہ سے دعا کیا کرو۔ تو یہ موقع، یہ مقام، یہ حالت،
یہ زیادہ لائق ہے کہ اس وقت کی ہوئی تمہاری دعا اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف حاصل کر لے۔ لہذا نماز کا دوسرا فائدہ ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اس نماز کے پڑھنے سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک جاتے جاتے ایک چھوٹا سا ایک صرف ٹچ دینا چاہوں گا، صرف عقیدہ سمجھانے کے لیے۔ بعض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بس اپنے پاس سے ہی دین بنایا ہوا ہوتا ہے اور اپنے پاس سے دین سازی کی ہوئی ہے۔ بعض لوگ لوگوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں، یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ جی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے تم دھمال ڈالا کرو اور ناچا کرو۔ یہ ناچنے سے، دھمال ڈالنے سے اور یہ گھنگرو پہن کر اور اس طرح کا انداز اپنانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، محبوب مانتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ نہ میرے عزیز بھائیوں، یہ سارا شیطانی چکر ہے، یہ شیطانی کلچر ہے۔ یہ ناچنا، یہ بھنگڑے ڈالنا، یہ دھمالے ڈالنا اور اس طرح گھنگرو پاؤں میں ڈال کر یہ انداز اپنانا، یہ بالکل اسلام کا یہ کلچر نہیں ہے، نہ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اس بر صغیر کے اندر، یہ پاک و ہند کے اندر اس طرح کا انداز اپنایا جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے ذریعہ بتایا ہے وہ ہے نماز کی پابندی، وہ ہے نماز کا اہتمام۔ یہ دھمالے، یہ بھنگڑے، یہ ناچنا، یہ کوئی اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے۔ نماز کا تیسرا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ نماز پڑھنے سے انسان کو راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا مدینہ منورہ کے اندر کہ بہت بڑا ایک بادشاہ جو غسان بادشاہ تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی ہوئی تھی کہ میں مدینے کے اوپر حملہ آور ہوں گا اور میں مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں مسلمانوں تمہیں تہس نہس کر دوں گا۔ یہ غسان بادشاہ نے دھمکی دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا پریشان رہتے تھے کہ نہ جانے کس وقت وہ حملہ آور ہو جائے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ بنے۔ تو آپ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ساری رات آپ پریشانی میں گزار دیتے، یہ آپ کا وہ پریشانی کا ایک دور تھا۔ تو ان دنوں کی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کرتے تھے کہ اے بلال اٹھو اور اذان کہو اور اقامت کہو، ہم نماز پڑھیں تاکہ ہمارے دل کو سکون اور راحت ملے۔ تو گویا نماز کا ایک تیسرا فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ اس نماز سے انسان کو راحت اور سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ لہذا وہ کیسے عجیب دل ہیں اور وہ کیسی عجیب طبیعتیں ہیں کہ جنہیں اذان سنتے ہی درد سر شروع ہو جاتا ہے، دل میں گٹھن محسوس ہونے لگ جاتی ہے اور یہ نماز ان کے لیے بارے گراں محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نماز کو راحت اور سکون کا باعث قرار دیں اور ہم اس کو اپنے لیے درد سر محسوس کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز کی پابندی یہ ہے تو بہت بوجھل کام، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بوجھل نہیں ہے،
ان کے لیے یہ دشوار نہیں ہے۔ تو گویا نماز کا پہلا فائدہ کہ نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمت کا حصول ہوتا ہے، نماز کا دوسرا فائدہ کہ نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، نماز کا تیسرا فائدہ کہ نماز پڑھنے سے دل کو راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے، نماز کا چوتھا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا یہ نماز جو ہے یہ تو اللہ کے ساتھ سرگوشی کرنا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے اور اللہ کے ساتھ باتیں کرنا ہے۔ یہ نماز اتنا عظیم عمل ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں چلے گئے اور آپ نے مسجد کے اندر جو بالکل سامنے والی دیوار تھی وہاں پر کچھ بلغم لگی ہوئی دیکھی، اور وہ بلغم جو تھی وہ خشک ہو چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھانے لگے تو آپ کی نظر اس خشک ہوئی بلغم پر پڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بلغم کہاں سے آ گئی؟ تو بتایا وہاں کے نمازیوں نے کہ ہمارے امام صاحب جو پچھلی نماز پڑھا رہے تھے تو نماز پڑھاتے پڑھاتے انہیں بلغم کا مسئلہ بن گیا، انہوں نے سامنے بلغم پھینک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دو باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے ایک بات یہ فرمائی، فرمایا آئندہ اس امام کو یہاں مصلی پہ نہ کھڑا کرنا، وہ اس اہل ہی نہیں کہ وہ امامت کروائے۔ آپ نے ایسے امام کو امامت سے نہ اہل قرار دے دیا۔ اور دوسری بات آپ نے بیان فرمائی، فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اپنے سامنے نہ تھوکا کرے، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، اس لیے کہ وہ اس وقت اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب میرے عزیز بھائیو، یہاں ذرا قابل غور بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں ایک مومن کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے، اور ایک مومن کی سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ البقرہ اللہ نے ارشاد فرمایا 165 نمبر آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، فرمایا وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، کرنی بھرنی والا، نفع نقصان کا مالک، عزت ذلت کا مالک، اور اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا دستگیر، اپنا داتا، اپنا لجپال، اپنا غریب نواز اور بندہ پرور سمجھتے ہیں اور ان کو اپنا رزق دینے والا سمجھتے ہیں، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے، جبکہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتے ہیں۔ ایک مومن کی محبت سب سے زیادہ اپنے رب سے ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا محب جو ہوتا ہے، محبت کرنے والا، اپنے محبوب سے باتیں کرنا پسند کرتا ہے کہ نہیں پسند کرتا؟ اگر ایک محب اپنے محبوب سے باتیں کرنا پسند کرتا ہے تو یہ نماز اپنے رب سے باتیں کرنا ہے۔ لہذا ایک مومن آدمی کبھی نماز میں سستی نہیں کرے گا، کبھی نماز میں ڈنڈی نہیں مارے گا، کبھی نماز سے پیچھے نہیں رہے گا۔ کیوں؟ یہ نماز تو اپنے رب سے باتیں کرنا ہے، لہذا وہ نماز کے لیے آئے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی پکار سن کر وہ نماز میں آئے گا، اپنے رب سے باتیں کرے گا۔ تو نماز کا چوتھا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا کہ یہ نماز اپنے رب سے باتیں کرنا ہے۔ نماز کا پانچواں فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا،
توجہ سے یہ بات کو ذرا سمجھنا. آپ نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ ایک مومن کے دکھوں کا، اس کی پریشانیوں کا اور اس کی مصیبتوں کا مداوا ہے، اور اس کی پریشانیوں میں اس کے لیے بہت بڑی معاون ہے. یہ نماز کا جب کوئی بندہ اہتمام کرتا ہے بڑی بڑی مصیبتوں میں اللہ مدد فرماتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے 2 جگہ پر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم مدد طلب کیا کرو، اور مدد طلب کرنے کے لیے 2 ذریعے اختیار کیا کرو. مدد تو اللہ سے ہی طلب کرنی ہے لیکن 2 ذریعے اپنانے ہیں. پہلا ذریعہ فرمایا بالصبر، صبر کا دامن نہ چھوڑا کرو، اور دوسرا ذریعہ فرمایا بالصلاۃ، یہ نماز کے ساتھ تم اللہ سے مدد طلب کیا کرو. کوئی پریشانی بن جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے تو فرمایا نماز پڑھو، نماز کا اہتمام کرو. تمہاری مشکل، تمہاری پریشانی اور اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دے گا. چنانچہ صحیح البخاری میں حدیث آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ اپنی بیوی سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کو لے کر جب عراق سے فلسطین جا رہے تھے، راستے میں مصر آتا تھا تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ایک عیاش طبیعت کا بادشاہ ہے. جس آدمی کے ساتھ کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے وہ اس کو اپنی خلوت میں بلا لیتا ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب اس بات کا پتا چلا تو جب ان سے انہوں نے پوچھ گچھ کی کہ یہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مصلحت سے کام لیتے ہوئے توریہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور اس کے بعد اپنی بیوی کو بھی بتا دیا سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کو کہ جب آپ سے پوچھے تو آپ نے بھی یہی بتانا ہے، میری بات کو جھٹلانا نہیں ہے. آپ نے بھی یہ کہنا ہے کہ میں ان کی بہن ہوں، اور پھر اس کے پیچھے وجہ بھی بتائی کہ اس وقت آسمان کے نیچے خاکی زمین کے اوپر تیرے اور میرے سوا اور کوئی بھی توحید پر قائم نہیں ہے. میں نے اس عقیدہ توحید کی بنیاد پر تجھے اپنی بہن قرار دیا ہے، لہذا یہی بات بتانا. جس وقت سیدہ سارہ وہ اس بادشاہ کے پاس بلائی گئیں تو جب وہاں پر گئیں تو وہ یعنی برے ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے لگا. کہتی ہیں ذرا ٹھہر جاؤ. گئیں، جا کر وضو کیا. یہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے. نماز پڑھی، جب نماز پڑھی تو اللہ سے دعا کرتی ہیں اللہم انی آمنت بکا وبرسولک واحسنت فرجی اللہم لا تسلط علی ھذا الکافر. اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول ابراہیم پر ایمان لائی ہوں، میں نے اپنی آبرو اور اپنی شرم و حیا کی حفاظت کی ہے، لہذا اللہ میں ان سارے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تو اس سے دعا کرتی ہوں اللہم لا تسلط علی ھذا الکافر، اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ ہونے دینا. بس اتنا دعا کرنا تھا کہ وہ کافر بادشاہ دڑام اپنے یعنی منہ کے بل زمین پر گرا اور اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑنے لگا. قریب تھا کہ وہ مر جاتا. تو اس نے پھر کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میری حالت درست ہو جائے، میں اب برے ارادے سے آپ کی طرف نہیں بڑھوں گا. انہوں نے دعا فرمائی یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، اگر یہ اسی طرح تڑپتا تڑپتا مر گیا اس کا قتل سیدھا میرے اوپر آئے گا. تو دعا فرمائی، وہ ٹھیک ہو گیا. میرے پیارے بھائیوں اس طرح 3 دفعہ معاملہ ہوا. سیدہ سارہ اب وہاں سے باہر آئیں
تو اس نے ایک کنیز ساتھ دے دی جن کا نام سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا. یہی بعد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی دوسری بیوی بنی. اور جب سیدہ سارہ اس کنیز کو لے کر جہاں ابراہیم علیہ السلام تھے وہاں پر پہنچی تو دیکھا وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. وہ بھی نماز کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں, یا اللہ میری بیوی کی آبرو کو سلامت رکھنا. مطلب یہ سمجھ آیا کہ جب کوئی مشکل بن جائے, کوئی پریشانی بن جائے, کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت انسان وضو کرے, نماز پڑھے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے. اللہ بڑی بڑی پہاڑوں جیسی مصیبتیں ٹال دیتا ہے. اللہ بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑ دیتا ہے. جناب جریج کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے, جن کے اوپر تہمت لگی, اور ان کے اوپر جب تہمت لگی کہ یہ بیٹا یہ جریج کا بیٹا ہے, ایک فاحشہ عورت نے ان پر تہمت لگا دی. جناب جریج وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ اس وقت مجھے بری فرما. جناب جریج آگے بڑھے, جا کر بیٹے سے پوچھا, کہا بیٹا بتاؤ وہ جو بچہ ابھی بات نہیں کر سکتا تھا, چند دنوں کا بچہ, اس نے گواہی دی. اس نے کہا میرا باپ آپ نہیں ہے, میرا باپ وہ چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے. ان کی براءت کو اللہ نے یعنی ظاہر کر دیا. جس کی کٹیا بھی انہوں نے گرا دی تھی اس کا سارا کنیسہ گرا دیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کا ایک پانچواں فائدہ, یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس نماز سے انسان کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. نماز کا اللہ تعالیٰ نے ایک چھٹا بھی اس کا فائدہ بیان کیا ہے. فرمایا نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان بہت ساری بے حیائیوں سے اور برائیوں سے رک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. سورہ العنکبوت ہے, 45 نمبر آیت ہے. فرمایا نماز کو قائم کیجئے, بے شک یہ نماز جو ہے یہ بے حیائی سے منع کرتی ہے. یہ نماز جو ہے یہ ہر برائی سے انسان کو روکتی ہے. اب نماز تو بھی روکتی ہے, اب کوئی اس کے روکنے سے رکتا ہے یا نہیں رکتا یہ تو آگے دوسروں کی مرضی ہے, لیکن نماز تو روکتی ہے نا بے حیائی سے. نماز تو اپنا کام کرتی ہے. ہمارے بعض لوگ بھائی کہتے ہیں دیکھو جی فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے, بے حیائیاں بھی کرتا ہے, برائیاں بھی کرتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, بددیانتی بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے. اور میرے بھائیوں نماز اپنا فریضہ سر انجام دیتی ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے, منع کرتی ہے. جس طرح اللہ بھی بے حیائی سے اور فحاشی سے روکتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے حیائی اور فحاشی سے روکتے تھے. اب آگے کوئی رکے یا نہ رکے یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن نماز اپنا کام کرتی ہے. بعض علماء نے اس کا ایک یہ جواب دیا ہے کہ وہ نماز جس کے اندر پورے آداب اور نماز کے پورے تقاضے اگر وہ پورے کیے جائیں تو وہ نماز لازماً انسان کو ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کی بے حیائی اور فحاشی اور برائی سے روکتی ہے. وہ کون سے آداب ہیں؟ نمبر 1, نماز پڑھنے والا صحیح عقیدے کے ساتھ نماز پڑھے. نمبر 2, صحیح نیت کے ساتھ. صحیح عقیدے کا معنی اس کا عقیدہ خالص توحید والا ہو, اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو. نمبر 2, اس کی نیت خالص اللہ کی رضا ہو, شہرت ریاکاری نیت نہ ہو. نمبر 3, نماز پڑھنے والا طہارت اور پاکیزگی کا مکمل اہتمام کر کے نماز پڑھے. نمبر 4, نماز پڑھنے والا
پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. اور نماز کا 5واں تقاضا یہ ہے، نماز پڑھنے والا نماز کو صحیح اوقات میں پڑھے، اس کے صحیح وقت میں پڑھے. نماز کا 6واں تقاضا یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز با جماعت ادا کرے. اور نماز کا 7واں تقاضا یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھے تو نماز کے تمام ارکان ان کے اندر تعدیل ہونی چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے. قیام کرے پورے اطمینان کے ساتھ، اور رکوع کرے پوری تسلی کے ساتھ، رکوع کے بعد کھڑا ہو پورے اطمینان کے ساتھ، سجدے میں جائے پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے، ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر واپس لوٹ آئے. اس طرح پڑھی ہوئی نماز یہ ہے تعدیل اور اطمینان والی نماز. نماز کا 8واں تقاضا یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا جو ہے نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھے. یہ ٹوکوی نماز نہ پڑھے کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، 2 پڑھ لی 3 نہ پڑھی، 3 پڑھ لی 2 نہ پڑھی، 1 پڑھ لی 4 چھوڑ دیں، یا پھر 1 مہینہ پڑھ لی 11 مہینے چھوڑ دی. یہ بے قاعدگی والی نماز، یہ نماز کا تقاضا نہیں ہے. نماز کا 9واں تقاضا یہ ہے کہ نماز کو صف بندی کے اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے. اور آخری اور 10واں تقاضا یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز کو سنت رسول کے مطابق، محمدی طریقے کے مطابق نماز ادا کرے. جب ان 10 باتوں کا خیال رکھ کر نماز پڑھی جائے گی، وہ نماز لازماً آدمی کو بے حیائی سے اور برائی سے روکے گی، لازماً روکے گی. تجربہ کر کے دیکھ لیں، ان 10 آداب کا، ان 10 تقاضوں کا خیال رکھا جائے اور پھر وہ نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے، ایسا ممکن ہی نہیں. اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ یہ نماز بے حیائی اور فحاشی سے روکتی. نماز کے کچھ وہ فوائد ہیں جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو باقاعدہ پہچان کر میں حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا اپنے دستے مبارک سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ کیسے پہچانیں گے یہ میرے امتی ہیں؟ وہاں تو اتنی تعداد ہوگی دنیا کی، کیسے آپ کو پتا چلے گا؟ آپ نے فرمایا مجھے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. کیوں؟ فرمایا میرے امتی جو ہیں ان کا قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا کہ ان کے 5 جسم کے اعضاء وہ چمک رہے ہوں گے. وہ کیوں چمک رہے ہوں گے؟ وضو کرنے کی وجہ سے. فرمایا کہ میں ان کو پہچانوں گا غرن محجلینا، جس طرح کسی کا گھوڑا ہو اور اس کا چہرہ اور اس کی 4 ٹانگیں وہ سفید ہوں اور اس کا باقی جسم کسی اور رنگت والا ہو تو وہ اپنے گھوڑے کو باقی گھوڑوں میں فوراً پہچان لیتا ہے. میں بھی اسی طرح اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا. توجہ سے بات ذرا سمجھنا کہ وضو کے قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امتی کن کو سمجھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنا امتی کن کو گردانیں گے، کن کو اپنے امتیوں میں شامل کریں گے کہ جن کے یعنی 5 اعضاء چمکیں گے. اور یہ 5 اعضاء کن کے چمکیں گے کہ جو وضو کریں گے. اور وضو کون کریں گے؟ جو نماز پڑھیں گے. وضو کون کریں گے؟ جو نماز پڑھیں گے. لہذا نماز کا آخرت میں جو فائدہ، پہلا فائدہ نظر آئے گا کہ اس نماز کے پڑھنے والوں کے یہ چہرے اور یہ ہاتھ یعنی کوہنیوں تک اور یہ پاؤں چمک رہے ہوں گے، ان سے لائٹیں نکل رہی ہوں گی. یہ ایک بہت بڑا فائدہ قیامت والے دن نظر آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب لوگوں حلیت المؤمن
حیث تبلغ الوضو، کہ وہاں تک مومن کا جو زیور ہے وہ پہنچے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ اور قیامت والے دن اس نماز کا دوسرا فائدہ یہ نظر آئے گا کہ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 وہ VIP مہمان ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ نمبر 1 فرمایا ان میں سے وہ حکمران جو عدل کے ساتھ حکومت کرتا ہے۔ نمبر 2 وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے اندر عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، ظہر پڑھ کے جاتا ہے عصر کی فکر پڑی ہوتی ہے، عصر پڑھ کے جاتا ہے مغرب کی فکر پڑی ہوتی ہے، مغرب پڑھ کے جاتا ہے عشاء کی فکر ہوتی ہے، عشاء پڑھ کے جاتا ہے صبح کی نماز کے لیے الارم لگا رہا ہوتا ہے، جس کا ہر وقت دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ شخص جو ہے ان 7 خوش نصیبوں میں سے ہے جن کو عرش کا سایہ قیامت والے دن نصیب ہوگا۔ اور چوتھے آدمی جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر کسی سے نفرت کرتا ہے۔ 5واں وہ آدمی کہ جوانی کے اندر اس کو ایک خوبصورت حسب و نسب والی عورت دعوت گناہ دیتی ہے، وہ یہ کہہ کر اس کی دعوت کو رد کر دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 5واں وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں کو بھی نہیں پتا چلتا اس نے کیا خرچ کیا۔ اور 7واں وہ شخص ہے کہ جو خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ان 7 خوش نصیبوں میں ایک وہ آدمی بھی ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ قیامت والے دن تیسرا فائدہ اس نماز پڑھنے کا یہ سامنے آئے گا میرے عزیز بھائیوں کہ دنیا کے اندر ہونے والے گناہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ والعمرۃ الی العمرۃ، کہ 5 نمازیں پڑھنا اور پھر ایک جمعہ کے بعد اگلا جمعہ پڑھنا، پھر ایک عمرے کے بعد اگلا عمرہ کرنا، پھر ایک رمضان کے بعد اگلے رمضان کے روزے رکھنا۔ ان 4 باتوں کا تذکرہ کیا، فرمایا ان کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ نمازیں یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک صحابی مسجد کی طرف آ رہا تھا، آتے آتے راستے میں ایک گناہ ہو گیا، ایک غلطی ہو گئی، بڑا پریشان ہوا، بڑا شرمندہ تھا، آ کر اللہ کے نبی سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی کوئی حد لگا کر کوئی مجھے سزا دے کر مجھے گناہ سے پاک کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جب گناہ کی کیفیت معلوم کی، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا حل صلیت معنا، یہ ابو داود میں واقعہ موجود ہے، تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول نماز تو آپ کے ساتھ پڑھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں؟ لہذا میرے بھائیوں یہ جو نمازیں ہیں یہ گناہوں کی معافی کا اور گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا تم میں سے کسی آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر گزر رہی ہو اور وہ آدمی ہر روز اس نہر میں 5 دفعہ غسل کرے، تو مجھے بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ جی اللہ کے رسول کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا بس اسی طرح سمجھ لو جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو 5 وقت کی نماز یہ اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیتی۔ تو یہ نمازیں پڑھنا
اس کا آخرت میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ گناہ ہو. اور آخرت میں نماز کا چوتھا فائدہ ذرا توجہ سے سننا. ایک دفعہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما ہیں اور آپ کے صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک نظر پڑی، آسمان کو دیکھا، 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات سمجھانے کا موقع مل گیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ وہ چاند دیکھ رہے ہو نا؟ جی اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں. فرمایا اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت، کوئی مشقت، کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کوئی تکلیف؟ جی اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے. فرمایا بس یوں سمجھ لو کل قیامت کا دن ہوگا تو تم بھی اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرو گے. بالکل اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے جس طرح تم اس 14ویں کے چاند کا دیدار کر رہے ہو. تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور اس کے بعد آپ نے ایک نسخہ بتایا. فرمایا اپنے رب کے دیدار کو آسان بنانا چاہتے ہو تو ایک نسخہ یاد رکھو، 2 نمازوں کا اہتمام بڑی خصوصیت کے ساتھ کیا کرو. ایک وہ نماز جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہے اور ایک وہ نماز جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہے. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ نماز فجر. اور ایک وہ نماز جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہے، وہ کون سی نماز ہے؟ نماز عصر. فرمایا ان 2 نمازوں کا خاص خیال رکھا کرو. اور یہ 2 وہ نمازیں ہیں جن نمازوں میں یہ جو فرشتے ہیں نا دن اور رات کے، ان کی شفٹیں چینج ہوتی ہیں. یہ جو فجر کی نماز ہے اس نماز میں دن کے فرشتے آ جاتے ہیں، رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور عصر کی نماز میں رات کے آ کر ڈیوٹی سنبھال لیتے ہیں اور دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا ان 2 نمازوں کا خاص اہتمام کرو گے تو اپنے رب کو آسانی سے دیکھ لو گے. تو گویا یہ نماز کا ایک چوتھا آخرت میں فائدہ یہ ملے گا کہ اس نماز سے اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا. اور پھر نماز کا آخرت میں 5واں فائدہ یہ ملے گا کہ اس نماز کے اہتمام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب ہوگی. آپ کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ. یہ ربیع بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا ایک عزم کیا ہوا تھا. ساری رات میں آپ کی خدمت کے لیے مستعد رہتا تھا، ہر وقت تیار، ہر وقت چوکس اور چکنا رہا کرتا تھا. آپ کے لیے جب بھی وضو اور استنجا کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی فوراً جا کر پیش کرتا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا کہ اے ربیع مجھے کوئی سوال کرو، کوئی آپ کا مطالبہ، کوئی آپ کی ڈیمانڈ ہو تو پیش کرو. آپ میری اتنی خدمت کرتے ہو، آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہو، آپ کے دل میں کوئی آرزو، کوئی تمنا ہے تو پیش کرو. تو جناب ربیع کہتے ہیں میں نے پھر موقع سے فائدہ اٹھایا. میں نے کہا اللہ کے رسول اب آپ خود فرما رہے ہیں تو پھر میری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، وہ کیا؟ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ. میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کی معیت، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا از راہ مروت. آپ نے فرمایا کوئی اور مطالبہ؟ تو کہتے ہیں بس اور کوئی مطالبہ نہیں، میں نے سب کچھ مانگ لیا. خدا سے تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد. اور میں نے کیا مانگنا ہے؟ جب جنت میں آپ کا ساتھ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. فرماتے ہیں اچھا پھر میری بھی ایک بات یاد رکھ، وہ کیا؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ
کہ پھر میں تیری اللہ کے ہاں سفارش کروں گا کہ یا اللہ اس ربیع بن کعب کو جنت میں میرا ساتھ، میری رفیق بنا دے، لیکن اس کے لیے پھر ایک ضروری بات ہے کہ نفل نمازیں زیادہ پڑھا کر، نفلوں کا اہتمام کیا کر۔ لہذا میرے پیارے عزیز بھائیوں، یہ نمازوں کے آخرت میں بڑے فائدے ملیں گے، آخرت میں بڑا اس کا فائدہ سامنے آئے گا۔ اور ایک فائدہ اللہ نے پہلے پارے کے شروع میں فرمایا یہ کتاب جو ہے نا قرآن، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ لہذا یہ نماز کا قیام یہ ایک متقین کی بہت بڑی علامت ہے۔ اور اللہ نے سورۃ المؤمنون کی پہلی 2 آیتیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو مومن ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ کون؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن اور حدیث کے اندر بہت سارے نماز کے فوائد بیان کیے ہیں۔ کچھ کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی وہ فائدے مل جاتے ہیں، کچھ کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نماز کے تمام فائدوں کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن آخر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو نماز کے فوائد ہیں، جن کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور جن کا تعلق آخرت سے بھی ہے، لیکن یہ کون سی نماز جس کے یہ فائدے ہیں؟ یہ وہ نماز ہے جو نماز محمدی طریقے پر پڑھی جائے، سنت رسول کے مطابق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اگر کوئی اپنے باپ دادا کے طریقے پر، اپنے امام کے بتائے ہوئے طریقے پر، اپنے پیر اور مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ نماز پڑھتا ہے، سنت رسول سے بے نیاز ہو کر، محمدی طریقے سے بے پرواہ ہو کر، تو وہ نماز اللہ کے ہاں نہیں جاتی، اللہ کے پاس نہیں پہنچتی، اس کا کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے وہ کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں، جس پر ہماری دلیل نہیں، جس پر ہمارا طریقہ نہیں، تو اس کا وہ عمل مردود ہوتا ہے، رائے گاں ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کے فوائد سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سنت رسول کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔